السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران احمد۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر عزیز الرحمن عزیز صاحب، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ بطور پروفیسر کیڈٹ کالج چکوال سیدہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انتہائی کم عمر میں ہی 2 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ عزیز بھائی، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور ڈی ٹی ایچ کی ساری ٹیم کو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا۔ شکریہ۔ عزیز بھائی، آپ کی جو تصانیف ہے ان کا کوئی مختصر تعارف کروائیے گا۔ جی سر، میری 2 کتابیں اب تک من سے شہود میں آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ورید، جو ایک شعری مجموعہ ہے۔ وہ 2016 کو تصنیف ہوئی تھی۔ دوسری کتاب برف کے گالے ہے اور یہ افسانوی مجموعہ ہے اور یہ ابھی اس کی تکریم رونمائی ہو گئی ہے۔ اب پہلی کتاب ایک شعری مجموعہ ہے جس میں ایک کم عمر نوجوان کے ناپختہ خیالات، رومانوی داستان، بے مہرہ جذبات، ان کی زیادہ عکاسی کی گئی ہے، اور دوسری کتاب میں زیادہ بے لاگ تبصرے، معاشرتی مسائل کی عکاسی اور ایک طنز و مزاح کے ساتھ ان کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زبردست۔ اچھا عزیز بھائی، دونوں کتابوں کی جو وجہ تسمیہ ہے، ورید اور برف کے گالے، آپ بتائیے گا کہ وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ نے ان کا نام رکھا ہے؟ سر، ورید کچھ ناظرین نہیں جانتے ہوں گے، ورید کا مطلب ہے نزدیکی، نزدیک۔ تو یہ دل کی زیادہ نزدیک ہے، کیونکہ اس میں ایک نوجوان کے انٹینس جو فیلنگ ہے وہ زیادہ شامل ہے۔ مطلب آپ نے قرآن مجید سے جو آیات ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہی سے آپ نے اٹھایا ہے؟ ورید یہیں سے اٹھایا ہے۔ زبردست۔ اور دوسری کتاب جو ہے یہ برف کے گالے۔ تو سر، اس کتاب میں بنیادی میرا تعلق جو ہے، میں ایک گاؤں سے ہوں، تو برفانی علاقہ ہے، سرد علاقہ ہے، تو اس میں جو کہانیاں ہیں وہ ان علاقوں کو زیادہ فوکس کیا ہے، اگرچہ اس میں ایک گاؤں کی جو سادگی ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ اور سر، یہاں پہ میں ایک اور ایڈ کروں کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے جنریشن ہیں کہ ہمیں دونوں جو اپوزٹ ہیں، دونوں جو سائیڈ ہیں، ان کا ہمیں تجربہ ہے۔ بالکل۔ سب سے پہلے تو سر، جو گاؤں کی سادگی، آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک کچی مٹی کی بھیگی خوشبو میں بیٹھ کے ہم نے کتاب پڑھی ہے اور لکھی ہے، بالکل۔ اور اس کے بعد ٹیکنالوجی سے واقف ہو کے شہر کی زندگی یا ایک مصروف اور شور و غوغا میں بھی ہم نے وقت گزارا ہے، تو دونوں کی عکاسی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ کہانی جو ہیں، یہ گاؤں کی سادگی، وہاں کے ماحول، لوگ، اقدار کو فوکس کیا ہوا ہے، اس لیے اس کا نام بھی برف کے گالے رکھا ہے۔ اچھا عزیز بھائی، آپ حادثاتی طور پر ادیب اور شاعر ہے، یا آپ کی شاعری کے پیچھے کوئی راز ہے یا کوئی انتہائی زیادہ کاوش شامل ہے؟ سر، ادیب جو ہے، ہر بندہ ادیب ہوتا ہے، ہوں، کم یا زیادہ۔ بالکل۔ کسی میں یہ جذبات زیادہ اچھی طرح ایکسپریس ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ اور کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں ہے؟ سر، یہ تخلیقی صلاحیت جو ہے، میں اپنی بات کروں تو میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، میرے والد صاحب کالمسٹ ہیں، وہ شعر و شاعری کرتے ہیں، طنز مزاح نگار بھی ہیں، تو مجھے ایک گفٹڈ یہ بھی ہے کہ مجھے اچھا ماحول ملا، اور دوسرے میرے اساتذہ جو ہیں وہ مجھے اچھے میسر آئے۔ لیکن سر، ایک ادیب کو رنگ دینے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے ایک چنگاری کا ہونا بہت لازم ہے۔ اس سے اس میں محبت میں شدت، الفاظ میں چاشنی اور خوبصورتی آتی ہے۔ تو بالکل دوسرے یا آپ کی یا دوسرے لوگوں کی طرح یہ محبت جو ہے، یہ اس کا ہونا لازم جز ہے۔ مطلب شاعری محبت کی پیداوار ہے، یہ سچ ہے؟ سر، شاعری محبت کا پیداوار ہے، لازم و ملزوم ہے، لیکن محبت تو سارے کرتے ہیں، یہ زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سر ایک، اگر آپ اچھے فطرت بین ہیں، اگر آپ اچھے ایک آبزرور ہیں، اور ان کی آپ اچھے خوبصورت الفاظ کے چناؤ کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ شاعر کہیں گے۔ بالکل۔ اچھا عزیز بھائی، آپ سائنس پڑھاتے ہیں، ادب لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک ٹیچر ہے جو سائنس پڑھاتا ہے،
شاعری اور ادب کی کتابیں لکھتا ہے؟ یہ سوال سر اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ادب کی طرف کیسا میلان ہے؟ تو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سائنس جو ہے ادب کا ایک خوبصورت وصف ہے. اچھا. اس کا ریزن یہ ہے سر کہ میں خود باٹنی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور وہی پڑھاتا ہوں. تو ہمارا فوکس ہی ایک سینک بیوٹی جس کو ہم ایک خوبصورتی کہتے ہیں, نزاکت کہتے ہیں, پھول, ہم انہی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. تو صرف فرق یہ ہے کہ ایک سائنس کا طالب علم پریکٹیکلی اس کو دیکھتا ہے اور ایک ادیب اسی کی تعریف کرتا ہے خوبصورت الفاظ میں. تو میں اس کو تضاد نہیں سمجھتا, دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں. مطلب آپ جو قدرتی نظائر ہے ان پر غور و فکر کرتے ہیں؟ سر جو جتنا زیادہ غور کرے گا, فکر کرے گا, عمیق یعنی فکر عمیق جس میں ہو, وہ زیادہ بہتر ادیب بن سکتا ہے. بالکل. اچھا, آپ جو اپنا شاعری مجموعہ ہے ورید, اس میں سے کوئی اپنا پسندیدہ غزل یا شعر ہمیں سنائے گا؟ میں سر ایک پسندیدہ غزل لازم سناؤں گا, لیکن ایک سر شعر, ایک دو چند شعر ہیں جو رومانوی ہیں, لوگوں کو پسند آ گئے, وہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں. وہ ایک ہم آپ کہہ سکتے ہو ایک نوجوان کے جو ناپختہ ہیں لیکن لوگوں کو پسند آ گئے. سر ایک شعر ہے, تم شناختی علامت میں کیا لکھتے ہو؟ اچھا, تم شناختی علامت میں کیا لکھتے ہو؟ نخرے لکھتے ہو کہ ادا لکھتے ہو؟ سبحان اللہ. تو ایک اور جگہ سے اقتباس ایک شعر, چاند رات ہے, چاند رات ہے آپ زمین میں ہیں کہ آکاش میں. چاند رات ہے, آپ کے ساتھ زیادہ تعلق ہے. چاند رات ہے آپ زمین میں ہیں کہ آکاش میں, ہے ادھر رویت ہلال آپ کی تلاش میں. اچھا, سبحان اللہ, کیا تشبیہ ہے. یہ مطلب ایک کمیٹی بیٹھی ہے آپ کی تلاش میں, آپ کہاں تلاش میں ہے, اب آئیں گے تو عید ہوگی. ایک جو بھی چاہتا ہے میرا سے یاد کرتا ہے, جو بھی چاہتا ہے میرا سے یاد کرتا ہے, پر کاٹ کے پنجرے سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. سر ایک غزل ہے روانی کے ساتھ, آزاد غزل ہے, تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر. سر زیست نے وقت سے حساب مانگا, زیست نے وقت سے حساب مانگا, حساب کتاب کے اوپر. بالکل. زیست نے وقت سے حساب مانگا تو لہجے کرخت میں جواب آیا, اے ہمتن گوش احسان فراموش. اے ہمتن گوش احسان فراموش, جاؤ پہلے جا کے حساب مانگو, پہلے جا کے حساب مانگو. ریت سے ذروں کا حساب, سمندر سے قطروں کا حساب, چاند سے کرنوں کا حساب, بارش سے نزول کا حساب, خاک سے دھول کا حساب, راہوں سے قدموں کا حساب, فریب سے قسموں کا حساب, رات سے تاروں کا حساب, زخم سے خاروں کا حساب, ٹنکوں سے بہاروں کا حساب, صفر سے ہزاروں کا حساب. سبحان اللہ. پروانے سے طواف کا حساب, پروانے سے طواف کا حساب, قربانی سے اسلاف کا حساب, سوال سے جواب کا حساب, حالات سے اسباب کا حساب, دیوانے سے عذاب کا حساب, میخانے سے شراب کا حساب, تنہائی سے ساغت کا حساب, تنہائی سے ساغت کا حساب, بربادی سے آفت کا حساب, دل سے دھڑکن کا حساب, آندھی سے گلشن کا حساب, دھوکے سے یقین کا حساب, ذرے سے زمین کا حساب, تن لخت سے لخت کا حساب, جنگل سے درخت کا حساب, وقت سے کھنڈر کا حساب, آثار سے گھر کا حساب, رات سے رنگ کا حساب, میل سے زنگ کا حساب, انسان سے امید کا حساب, لوگوں کی تنقید کا حساب. کتنی دشوار ہے حساب کتاب, اے ہمتن گوش احسان فراموش. زبردست. اچھا عزیز بھائی, آپ بطور پروفیسر, ٹیچر, ایک معلم, چونکہ آپ کے تعلق بھی تعلیم و تعلم سے ہے, ہماری نوجوان نسل کو اسپیشلی ہمارے جو طلبہ ہے ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہے تو؟ میں سر ضرور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک طالب علم کو ادیب ہونا چاہیے, ادب سے شوف ہونا چاہیے, لیکن یہ اپنے وقت میں رنگ بھی لائے گا, یہ ہوگا بھی. ایک اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو نصابی ہیں ان کو فوکس کرے تاکہ وہ یکسو ہو, کامیاب ہو, عملی طور پہ کامیاب ہو,
اور پھر دوسروں کو ایک اچھا ادیب، ایک اچھا رول ماڈل ہونا چاہیے. شکریہ. عزیز بھائی، ایک دفعہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ انتہائی اپنے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکال کر یہاں پر تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جزاک اللہ. ناظرین، آپ سن رہے تھے پروفیسر عزیز الرحمان عزیز کی گفتگو، جو کہ انتہائی کم عمر میں اعلیٰ تعلیم حاصل بھی کر رہے اور پڑھا بھی رہے. ناظرین، مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان عمران احمد کو اللہ نگہبان. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.